اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة وأفضل العبادة، حب علي عبادة وأفضل العبادة، النظر إلى وجه علي عبادة. انشاءاللہ المستعان آج سے جس گفتگو کا آغاز ہوگا اس کا عنوان ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ان کی حیات اور ان کے کارنامے. اس گفتگو کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سب سے بڑا پہلا سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں اس عنوان کا انتخاب کیوں ہوا؟ یہ مہینہ جس قدر اہمیت کا حامل ہے، جس قدر عظمت کا حامل ہے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس مہینے کی عظمت کا اس طرح سے اظہار فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اے لوگو، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں تم بلائے گئے ہو، مدعو کیے گئے ہو. کاہے کے لیے؟ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کے لیے. اگر آدمی اسی جملے پر غور کر لے کہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ فقرہ کہ اے لوگو، ایسا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے کہ جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے مدعو کیے گئے ہو. آپ غور کیجئے اور خود انصاف کیجئے کہ آج دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی منسٹر ہے، کوئی اچھا عہدے کا حامل ہے اور وہ پورے بمبئی سے آپ 4 آدمیوں کو فرض کیجئے اپنے یہاں انوائٹ کرتا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے سے آدمی کہتا پھرے گا کہ وہ جی وہ فلاں کے اس میں ہمارے پاس وہ کارڈ آیا ہے، دعوت نہ. کیا ہے اس کی؟ ہے اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی انسان ذرا سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اگر وہ اپنے ہاں ہم کو بطور مہمان بلا لے تو ہم ہر ایک سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے. روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا مہمان بنایا ہے. اور اس کے بعد کون سا مہینہ پورے سال میں 365 دن میں یہ 30 دن ایسے ہیں جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تم لوگ بلائے گئے ہو اللہ کی مہمانی کے لیے. انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانس عبادت ہے. نومکم فیہ عبادہ، کسی مہینے میں آدمی سونے کا کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں حالت صوم میں، روزے کے عالم میں اگر کوئی انسان سوتا ہے تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری سانس عبادت ہے. نہیں کہ صرف سانس، تم سو رہے ہو اور تمہارے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جا رہی ہے. بجھاؤ جہنم کی آگ کو مومن کو افطار کروا کے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم افطار نہیں کروا سکتے، اتنی ہماری اوقات نہیں، ہماری پوزیشن نہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. فرمایا نہیں ہے کچھ، ولو بتمر ولو بشربۃ ماء، کھجور ہے لے کے کھڑے ہو جاؤ. وہ بھی نہیں ہے، ایک گلاس پانی ہے لے کے کھڑے ہو جاؤ. جہنم کی آگ کو بجھاؤ اس مہینے میں مومن کو افطار کروا کر کے. تو اس مہینے چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کے سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں بخشا نہیں گیا تو پھر پورے مہینے اس کے بخشش کے کوئی امکانات نہیں ہیں. یعنی اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے واہ ہو گئے ہیں. اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، آؤ اور طلب مغفرت کرو، آؤ اور اپنی بخشش تلاش کرو. اس مہینے میں اگر تم بخشے نہیں گئے تو پھر پورے مہینے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے. اس گفتگو کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس مہینے سے بڑا عبادت کا مہینہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس مہینے کے لیے قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اسی مہینے میں
وہ رات بھی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس مہینے میں جو عبادت ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ انسان کو اگر بخشوانا ہے تو اس میں تو یہ مہینہ، خلاصہ کلام زیادہ وقت مقدمے کے طور پر نہ لیا جائے کہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ عبادت کا ہے تو عبادت کی مختلف قسمیں ہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، تلاوت قرآن پاک ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اسی ون کے ذریعے سے خدا نے چاہا تو دعائیں وغیرہ بھی نشر ہوتی رہیں گی اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ من جملہ جہاں ساری عبادتیں ہیں اس میں ایک عبادت کیا ہے؟ ذکر علی عبادہ۔ ہر زمانے میں علی کا ذکر عبادت ہے، ہر مہینے میں علی کا ذکر عبادت ہے، ہر شب و روز علی کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن جس مہینے میں نیند عبادت ہو، جس مہینے میں سونا عبادت ہو، جس مہینے میں سانس عبادت ہو، اس مہینے میں اگر علی کا ذکر کیا جائے تو اس سے بہتر مہینہ ذکر علی کا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور دوسرے یہ کہ اسی مہینے میں اس مولا عظیم امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے، اس عنوان سے اس مہینے کو منتخب کیا گیا کہ ہم لوگ اللہ توفیق شامل حال کریں انشاءاللہ کہ اس 10 دن میں بیٹھ کر کے ذکر مولا امیر المؤمنین کریں۔ اس لیے کہ علی کے ذکر کے لیے پیغمبر نے جس حدیث کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، پیغمبر نے فرمایا ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ حب علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتفاق سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا اس آدمی کی طرف کہ یہ انسان جو جا رہا ہے آج اس نے وہ عمل کیا، البتہ اخلاص شرط ہے، اخلاص، اس لیے کوئی بھی عمل قابل قبول اسی وقت ہوگا جب اللہ کے لیے انجام دیا جائے، جب خدا کے لیے انجام دیا جائے۔ اگر کہیں سے ریا ہے، اگر کہیں سے دکھاوا ہے تو عمل چاہے دیکھنے میں جیسا ہو، اللہ کے لیے نہیں ہے تو نہ یہ کہ ثواب نہیں ہوگا، نہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ بظاہر وہی ثواب کا عمل ہم کو کافر بنا دے، وہی ثواب کا عمل ممکن ہے ہم کو بے دین بنا دے۔ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل انجام دیتا ہے جس میں اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوتی ہے تو اس کو محشر میں قیامت میں 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یا کافر، یا غادر، یا خاسر، یا فاجر، حبط عملک و بطل اجرک، ایک گھاٹا اٹھانے والے، اے کافر، اے بد کردار، اے فاجر، تیرا عمل برباد، تیرا اجر باطل۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل تیرا خدا کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر واقعاً عمل اللہ کے لیے ہے، خالصتاً اس کی خاطر ہے، تو اب آپ اس روایت پر غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام تشریف فرمائے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک شخص کا گزر ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا آج اس انسان نے جو عمل انجام دیا ہے، اگر اس کا ثواب، توجہ ہے، اگر اس کا ثواب دنیا کے تمام گناہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے، ہر انسان بہشتی ہو جائے گا۔ عجیب روایت ہے کہ یہ انسان جو آ رہا ہے اس کا عمل آج کا ایسا ہے کہ اگر اس کا ثواب دنیا کے تمام گناہگاروں پر بانٹ دیا جائے تو ہر گناہگار بہشتی ہو جائے گا۔ تعجب ہوگا آدمی کو کہ آخر ایک آدمی، عام سا انسان، ہمارے جیسا بشر، اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کیسا عمل کیا ہے کہ اگر اس کا ثواب تقسیم کر دیا جائے ہر آدمی بہشتی ہو جائے گا۔ مڑ کر کے دیکھا ایک عجیب سا، دیوانہ سا، فقیر سا، پرانے لباس، کمزور، نحیف، ایک صاحب سے نہیں رہا گیا، وہ بڑھ گئے۔ بھئی تم نے آج کیا کیا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ تمہارے لیے رسول اللہ نے اس طرح کا فقرہ فرمایا کہ اس نے جو عمل آج انجام دیا ہے اگر اس کا ثواب دنیا کے تمام گناہگاروں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگ بہشتی ہو جائیں گے۔